الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احکام ایک مسلمان کی ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ دین اسلام نے انسان کی حیات سے متعلقہ احکام تو بتائے ہی ہیں، حیران کن اور مزے کی بات یہ ہے کہ حیات کے ساتھ ساتھ دین اسلام نے بعد از ممات یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے احکام بھی بتا دیے۔ اسی دوسرے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے وراثت کے احکام۔ ترکہ کی تقسیم کیسے ہوگی، کیا کرنا چاہیے، کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میری کوشش ہوگی کہ آسان انداز میں، سہل اور قابل فہم انداز میں وراثت کے احکام کو اس مختصر دورانیہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے جس طرح دیگر شعبہائے زندگی بے اصولی، بے راہ روی اور ناانصافیوں کا شکار تھے، وراثت کے احکام اور مسائل بھی اسی طرح کی عجیب و غریب کشمکش کے شکار تھے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول عام تھا۔ طاقت اور قوت کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم ہوا کرتی تھی۔ کمزوروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو مرحوم کی وراثت کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا جاتا، اگرچہ وہ اس کا مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کے ہاں ایک ضرب المثل مشہور تھی، عام ان کی زبانوں پر ایک جملہ رہا کرتا تھا، کیف نعطی المال من لا یرکب فرسا ولا یحمل ولا یقاتل عدوا، کہ ہم ایسے شخص کو وراثت میں کیسے حصہ دے دیں کہ جو گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا، جو دشمن کا مقابلہ نہیں کرتا، ایسے شخص کا وراثت میں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی دلیل تھی۔ اسلام نے ایک ایسا جامع، مکمل اور اکمل نظام دیا کہ وراثت مستحق تک انصاف کے ساتھ پہنچ جائے، اور ایک ایسا نظام مرتب فرمایا کہ تاریخ انسانی میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں دیگر نظاموں کی طرح جیسے اسلام نے نظام پیش کیا، آپ کو دیگر نظاموں میں مثال نہیں ملے گی۔ وراثت کی ترتیب اور احکام جو اسلام نے بتائے ہیں، اس کی مثال تاریخ انسانی میں آپ کو نہیں ملے گی۔
مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری فکری زوال کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں نے اپنی مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا اور راہیں متعین کرنا شروع کر دی۔ اگر اس کی کوئی مثال پوچھے کہ مسلمان کیسے اپنے مرضی سے عمل کر رہے ہیں تو یہی وراثت اس کی مثال ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، کس قدر غفلت کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ خود ساختہ عذر بنائے جا رہے ہیں کسی کو محروم کرنے کے لیے یا کسی کو زیادہ نوازنے کے لیے۔ اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ وراثت کے احکام اور اس کی تقسیم کی اہمیت کو آپ اس انداز سے سمجھیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کتنی بڑی بڑی عبادات ہیں۔ اسلام نے جہاں تذکرہ کیا اجمالاً تذکرہ کیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کرنی ہے، ترتیب کیا ہوگی، اوقات کیا ہوں گے، رکعات کیا ہوں گی، قرآن پاک نے نہیں بیان۔ اسی طرح صوم، اسی طرح حج، اصول بتا دیا، جزوی احکام احادیث میں آپ کو ملیں گے۔ لیکن یہ وراثت ایسا مسئلہ ہے کہ اسلام نے، اللہ رب العزت نے، قرآن پاک نے اصولی احکام کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس کے جزئی احکام کو بھی بیان فرمایا ہے، اور عمل نہ کرنے والوں پر سخت وعیدیں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ یہ جو وراثت کے احکام ہیں یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں۔ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کی جو نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری، مرنے کے بعد سب سے زیادہ انسان کی، ایک مسلمان کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور جنت میں داخلہ آسان ہو جائے، یہی ضرورت ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو وراثت کے احکام کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تقسیم کرے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، جس نے اللہ کی بات کو مان لیا، اطاعت کر لی، وراثت کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر لیا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں وراثت کے احکام معلوم ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو نصف علم قرار دیا، یعنی آدھا علم یہ وراثت کا علم ہے۔ فرمایا تعلم الفرائض، وراثت کے احکام کو سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ اور فرمایا جو میری امت میں سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی، جس کو سب سے پہلے لوگ بھولیں گے، وہ یہی وراثت کے احکام ہوں۔ اور یہ علم آج ہم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے ہمارے عمل نہ ہونے کی بنیاد پر، ہمارے عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اس مختصر نشست میں پورے احکام اور مسائل تو بیان نہیں کیے جا سکتے، تو اصل مقصد گفتگو کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوری کا، اپنی بیماری کا احساس ہو تاکہ اس کا ہم علاج کر سکیں۔ مختصر سے کچھ احکام بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا پہلا مسئلہ، کون سا مال ترکہ شمار ہوگا، کس کی وراثت چلے گی؟ تو یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا، مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا، چاہے وہ منقولہ جائیداد ہے یا غیر منقولہ ہے، موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے، اس نے خود کمایا یا اس کو وراثت میں ملی،
اس کے مرنے کے بعد یہ سارا کا سارا مال وراثت شمار ہوگا اور ورثاء میں ان حصوں کے برابر تقسیم ہوگا جو اسلام نے بتائے۔ ہاں البتہ مرحوم کے ذمہ کچھ قرض ہیں، اس کے پاس لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں، وہ اس کے مال سے نکال لی جائیں گی۔ امانتوں کو واپس کیا جائے گا، قرضوں کو ادا کیا جائے گا، اس کے علاوہ جتنا مال ہوگا اس کو جو اسلام نے دستور دیا اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ انسان کا مال، جب انسان فوت ہوتا ہے 4 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ پہلا، انسان جب فوت ہو کفن دفن کا اس کا انتظام اسی کے مال سے کیا جائے، اگر کوئی اپنی مرضی سے کر لے تو بہت اچھا، ورنہ اسی کے اپنے مال سے، یہ اس کا حق ہے، کوئی اس پر احسان نہیں کر رہا۔ اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا سب سے پہلے، وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں وراثت کو اپنے ورثاء میں تقسیم کر رہا ہو، بچوں میں، باقی لوگوں میں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے قرضے نکالے پھر اس کی تقسیم کرے۔ تیسرے نمبر پر جو مال بچ گیا کفن دفن اور قرضوں کے بعد، اگر مرحوم نے کوئی وصیت کی تھی تو وہ وصیت اس کے 1/3 میں سے ادا کی جائے گی۔ 1/3 سے کم ہے 1/3، تیسرا حصہ کم ہے یا برابر ہے تو اس طرح تقسیم کی جائے گی اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، زیادہ ہے تو 1/3 ہی رکھا جائے گا۔ ان تینوں کے بعد جو باقی مال بچ جائے گا وہ پھر ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی کہ ورثاء کو کبھی بھی محروم نہ کریں۔ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور طلب بات ہے، فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جو دنیا کے اندر کسی وارث کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جگہ تیار کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس سے اس کو محروم کر دے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اسی لیے اپنی وراثت سے جو ورثاء ہیں جن کا حق ہے ان کو محروم مت کریں۔ اولاد کہنا نہیں مانتی، نافرمان ہے، حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتی، کوتاہی کرتی ہے، یقیناً اپنی دنیا بھی خراب کر رہی ہے، آخرت بھی خراب کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے باوجود مجھے اور آپ کو یہ حق اسلام نے نہیں دیا کہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی یا کسی وارث کو اس کی جائیداد سے محروم کر دیں یا عاق کر دیں۔ عاق کرنے کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بڑا معاشرتی مسئلہ، بچیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، انتہائی نازیبا، غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام ہے۔ یہ ان بچیوں کو جو حق دیا یہ مالک حقیقی نے دیا، اس ذات نے دیا جو اس جائیداد کا حقیقی مالک ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو محروم کرنے والے، جب اصل ذات ان تک وہ حق پہنچانا چاہ رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عیب بن چکا، بلکہ اب تو جرم بنتا جا رہا ہے کہ بیٹیاں حصے مانگ رہی ہیں۔ اور آپ حضرات کا مشاہدہ ہوگا بہنوں اور بھائیوں میں جو سب سے بڑی قطع تعلقی کی وجہ ہے، دشمنی کی وجہ ہے، بول چال ختم ہونے کی وجہ ہے، وہی یہی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ۔ بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں کس بنیاد پر کہ اس نے والد کی جائیداد سے، والدہ کی جائیداد سے حصہ مانگ لیا، کسی سے پوچھے جی خود دے دیا، مجبور کیا جاتا ہے دینے پر۔
آخر ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ بار بار ہر دفعہ ہر گھر میں ہر مقام پر بہن اپنے بھائی کے لیے حصے کے لیے دستبردار ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا دیکھا کہ بھائی بہن کے لیے دستبردار ہو گیا؟ ہمیشہ بہن ہی کیوں چھوڑتی ہے؟ تو کسی کا یہ کہنا کہ بچیوں پر تو ہم نے بڑا خرچ کیا، ان کو جہیز دیا، ان کو تعلیم پر بڑا اخراجات کیے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو دلیل تسلیم نہیں کیا۔ تو اسی لیے بجائے اسلام کو معاملات کو اپنے مطابق کرنے کے، اصل کامیابی جس کو ذالک الفوز العظیم کہا گیا، بڑی کامیابی کہا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام کے مطابق ہو جائیں۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ جی اس کی شادی پر بڑے اخراجات ہوئے تھے، تو شادی پر اخراجات تو بیٹے کے بھی ہوتے ہیں، تعلیم پر اخراجات تو بیٹے کے بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ تو انسان اپنی زندگی میں دے رہا ہے، اس کا تعلق مرنے کے بعد کیسے ہوگا کہ جی یہ جہیز سے ہم نکال لیں گے؟ یاد رکھیں کہ جہیز کو اسلام نے متعین نہیں کیا کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، لیکن وراثت کو اور ترکہ کو اسلام نے متعین کیا ہے کہ ایک حصہ بیٹی کو، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نص قطعی آ گئی، کوئی انکار کرنے کی گنجائش موجود نہیں۔ ہاں اگر کوئی زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یاد رکھیں یہ پھر گفٹ کا معاملہ ہے، ہبہ کا معاملہ ہے، ہدیہ کا معاملہ ہے۔ کتابوں کے اندر فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اولاد آپ کے لیے برابر ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کریں۔ ہاں کسی وجہ کی بنیاد پر کسی کو اگر زیادہ دے دیتے ہیں، اس کی دینداری کی بنیاد پر، عیال کی زیادتی کی بنیاد پر، غربت کی بنیاد پر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی اگر ہو جاتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ زندگی میں، مرنے کے بعد تو بالکل گنجائش ہی ختم ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کا خیال کریں۔ اب جزوی مسائل یہاں بیان کرنے کا موقع بھی نہیں، وقت بھی نہیں ہے، تو اسی لیے اس معاملہ میں علماء سے رابطے رکھیں، جس کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ جس نے آنا ہے دنیا سے جانا ہے، کچھ چھوڑ کے گیا ہوگا، اس کی تقسیم بھی کرنی ہے، تو علماء سے رابطہ کریں۔ جی ہم اتنے گھر کے افراد ہیں، یہ لوگ ہیں، اتنا ترکہ ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس میں سستی نہ کریں، ورنہ اس کی جو وعیدیں ہیں وہ ہم نے سماعت کر لی ہیں۔ تو اسی لیے مقصد آج کی گفتگو کا یہ تھا کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہی کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو، مرنے کے بعد والے معاملات کو اسلام کے مطابق کریں، کسی کا حق تلف نہ کریں، کسی کے حق کو کھا کر اپنے پیٹ کو آگ کے انگاروں سے نہ بھریں۔ کمزوروں، بیواؤں اور یتیموں کو حصوں سے محروم کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، سخت بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت کے یہاں سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس حوالے سے ہیلوں اور بہانوں سے اجتناب کریں۔ یہ ایسا نازک معاملہ ہے، بڑے بڑے دیندار، صوم و صلات کے پابند، سود سے بچنے والے، رشوت سے بچنے والے، جب معاملہ وراثت کی تقسیم کا آتا ہے تو وہاں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہرگز کمزوری نہ دکھائیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم مانیں، اللہ رب العزت کے حکم کو سمجھیں، اور اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ جہاں بیٹا ہماری اولاد ہے، بیٹیاں بھی ہماری اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی، چلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال وراثت کے حوالہ سے پائی جانے والے غفلتوں کے ازالے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔